الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. انشاءاللہ جس امتحان سے آج آپ گزر رہے ہیں اس کے بعد تو یقیناً آپ امام کی نصرت کر ہی لیں گے. آج 40 ڈگری ہے. کل رات آپ اعمال کرواتے اور کرتے ہوئے مشغول رہے ہوں گے اور صبح نہیں معلوم کتنی دیر سوئے ہوں گے، جاگے ہوں گے، پھر یہاں پر تشریف لائے ہیں. اور اب اگر اسی نے تو خود اپنے بیان کو صبر کے لیے توصیف کر ہی دیا ہے، تو اب میرا کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. تو اس کے بعد پھر یقیناً آپ صابرین میں شامل ہو گئے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ امام کی نصرت کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کے لیے. ظاہر ہے کہ ہم بھی کوشش کریں گے جیسے آغا نے کیا کہ مختصر سے مختصر کریں تاکہ انشاءاللہ جلد از جلد اختتام پذیر ہو سکے. شروع ہونے میں میرے خیال میں دیر ہوئی ہے اور میں 20-25 منٹ یہاں بیٹھا ہوں. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں بیٹھنا کتنا سخت کام ہے. میں آپ کو مزید مشکل میں نہیں ڈالوں گا اور جلد از جلد چند نکات عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. بہت سارے نکات تو جو میرے ذہن میں تھے وہ آپ بیان کر چکے ہیں، تو اس میں سے میں بس اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آقا نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا تھا، بہت خوبصورت جملہ واقعہ ان کا، وہ یہ کہ مہدویت انسانوں کو خدائی بنانے کے لیے. اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو خدائی بنانے کا عمل ہے یہ کیا ہے. تو پہلا پوائنٹ میں بھی یہی لے رہا ہوں، مہدویت کیا ہے. تو مہدویت ظاہر ہے ہم لوگوں کے ذہن میں اس طرح سے ہے کہ امام تشریف لائیں گے، کچھ جنگیں ہوں گی، ان جنگوں کے نتیجے میں اگر پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اہل بیت کا لشکر ظاہری فتح نہیں لے پاتا تھا تو اس مرتبہ اہل بیت کا لشکر ظاہری فتح بھی لے لے گا. اگر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ان کی حکومت تشکیل نہیں پاتی تھی، اس دفعہ ان کی حکومت تشکیل پا جائے گی. اگر پہلے کبھی ایسا ہوا تھا کہ امام کی حکومت تشکیل پائی تو وہ بھی 4-4.5 سال کے اندر اختتام پذیر ہو گئی، اب اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. اگر پہلے ایسا تھا کہ امام کی جو 4-4.5 سال حکومت تھی اس میں بھی جس طرح سے امام چاہتے تھے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے وہ نہیں پہنچ پایا، اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے جنگیں، سازشیں، لوگوں کا ساتھ نہ دینا، امام کا اکیلے رہ جانا، اب یہ نہیں ہوگا. اب امام حکومت تشکیل دیں گے، جنگ بھی ہوگی، جیتیں گے بھی، حکومت بھی بنے گی، کم مدت کی نہیں ہوگی اور وہ اثرات جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ امام حاصل کر لیں گے. اس میں کسی کو کوئی شبہ ہے کیا؟ نہیں، بالکل کوئی شبہ نہیں. اچھا، اب اگلا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر کیا ہونا ہے؟ یہ سب تو مہدویت کا مقدمہ ہے. بھئی آپ اور میں مہدویت کے نام پہ کیا لکھے ہوئے ہیں دیکھ لیجئے. آپ نے خود لکھا ہے نجات بشریت. یہ جو کچھ میں نے ابھی تک آپ کی خدمت میں عرض کیا اس میں نجات بشریت کہاں ہے؟ حکومت بن گئی، امام آ گئے، اب لوگوں کو جو ملنا ہے وہ کیا ملنا ہے؟ تو ہمارا جواب بہت واضح ہے، وہ یہ کہ بھئی میں اس دنیا کے اندر مومن ہونے کے ناطے پسا ہوا تھا. میرا گھر 80 گز کا تھا، اب میرا گھر 800 گز کا ہوگا. ابھی تک میں بسوں میں تھا اور ظالم اور جابر اور فاسق و فاجر گاڑیوں میں تھے، پھر میں گاڑیوں میں ہوں گا. یہ نجات بشریت ہے. اچھا، اس نجات بشریت اور سویڈن اور ناروے اور ڈنمارک میں پھر کیا فرق ہے؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں. ان ملکوں کی تھوڑی سی آبادی ہے. ناروے کی آبادی میرے خیال میں 47-48 لاکھ ہے. اسی طریقے سے سمجھ لیجیے ڈنمارک، فن لینڈ، سویڈن تھوڑی سی زیادہ. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم انسانوں کو یہ دینے آئے اور کافی حد تک دے بھی دیا.
باقی کیا کریں گے، باقی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، باقی کیا کریں گے، تھوڑا بہت ساتھ دے دیتے ہیں، اس سے زیادہ ساتھ نہیں دیتے، کہ ان کا مسئلہ ہے کہ بھئی ہماری آبادی ایسی ہونی چاہیے۔ یہ نجات بشریت؟ تو آقا نے بیان فرمایا نہیں، یہ نجات بشریت نہیں ہے۔ نجات بشریت کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان کل انعام بنتا جا رہا ہے، امام تشریف لائیں گے، اسے خدائی بنانے کے عمل میں ڈال دیں گے، وہ خدائی بننے کے عمل میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا میں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں جو ہر روز امام سے کہہ رہا ہوں اللہم اجعلنی من اعوانہ وانصارہ وذابین عنہ، میرے خدائی بننے کے عمل میں رکاوٹ کیا ہے؟ کلاس میں 20% بچے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی آئنسٹائن ہوتے ہیں، آپ پڑھائیں یا نہیں پڑھائیں انہوں نے A گریڈ لانا ہے۔ کلاس میں 20-25% بچے ایسے نکمے ہوتے ہیں، ان کو آئنسٹائن بھی پڑھانے آ جائے کچھ نہیں پڑھا سکتا۔ یہ بیچ کے بچے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بیچ کے بچے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، منحصر ہوتے ہیں آپ کے اوپر۔ آپ نے پڑھا دیا، سکھا دیا، ان کے نمبر اچھے آ جائیں گے، نہیں پڑھایا، نہیں سکھایا، یہ ڈفر رہ جائیں گے۔ یہ کہ امام تشریف لائیں گے، خدائی بننے کا ایک عمل ہوگا، اس کے اندر لوگ آ سکیں گے، ابھی کیوں نہیں آ رہے؟ تو ہم کہیں گے وہ جو بیچ کے لوگ تھے وہ نہیں آ رہے، ان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو علماء کی بات ہو رہی ہے۔ ہم بیچ کے لوگوں کی کب بات کر رہے ہیں؟ یہاں بیچ کے لوگوں میں سے ہے کون؟ ایک آدھ کوئی بندہ خدا نظر آ رہا ہے، وہ یہاں کا نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں آیا ہے، لیکن باقی تو علماء ہیں یہاں پہ۔ تو ہمارا تذکرہ اس 60-65% بیچ کے لوگوں کا نہیں تھا۔ ہم تو طالب علم ہیں بھائی، ہم لوگ علماء میں شمار ہو رہے ہیں، یہ حیث اہم مساجد ہے۔ یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو ٹاپ کے 20% میں سے تھے، ان کے الہی بننے میں رکاوٹ کیا ہے؟ جیسے آقا نے فرمایا نا کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ظلم کیا ہے، تو جب یہی نہیں پتا کہ ظلم کیا ہے تو ظلم سے نفرت کیسے دلائیں گے؟ تو پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے خدائی بننے کا عمل ہے کیا، تو ہم اپنے اندر اور لوگوں کے اندر خدائی بننے کے عمل کی ترغیب کریں کہ بھائی تم امام کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ خدائی بنائیں گے، وہ متوسط لوگوں کے لیے ہے۔ ورنہ آپ خود تصور فرمائیے، یزید کے دور میں خدائی بننے کا عمل رک گیا تھا کیا؟ اگر یزید کے دور میں خدائی بننے کا عمل رک گیا تھا تو جو جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا تھا اور ان کے خاندان کے بھی نہیں تھے، یہ کہاں سے آئے تھے؟ اس کا مطلب ہے حتیٰ یزید ابن معاویہ جیسے کے دور میں بھی خدائی بننے کا عمل چل رہا ہوتا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ وہ نخبگان معاشرے کے لیے، معاشرے کی ایلیٹ کلاس کے لیے، بہت سلیکٹڈ لوگوں کے لیے وہ خدائی بن رہے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، تم کس کلاس میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہتے ہو؟ متوسط سے بھی نیچے، یا اس چند فیصد کے اندر؟ دعویٰ تو چند فیصد کا ہے ہمارا۔ اگر چند فیصد کا دعویٰ ہے تو ہمارے خدائی بننے کے عمل کو روکا کس نے ہے؟ آپ کہیں معاشرے نے روکا ہے، معاشرے کو 60% کے عمل کو روکتا ہے معاشرہ، 20-25% ٹاپ والوں کو نہیں روک سکتا ہے کوئی معاشرہ، وہ ہوتا رہتا ہے ہمیشہ۔ اب ایک مسئلہ ہے، خدائی بننے کا عمل تھا کیا؟ وہی مہدویت ہے، جیسے کہ آقا نے ارشاد فرمایا ایک جملے کے اندر، وہی جس کی نیت آپ ہر روز نماز کے اندر کر رہے ہیں، قربتاً الی اللہ۔ وہ عمل کیا عمل ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، وہ اسماء حسنہ ہم لوگوں کے اندر آنے ہیں تاکہ ہم خدا سے قریب ہو جائیں۔ مہدویت کیا ہے؟ مہدویت زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کا قرب انہی اسماء حسنہ کے ذریعے سے دلا دینا۔ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے اوصاف کے حامل نظر آئیں گے۔ ابھی معاشرے میں جھوٹے زیادہ ہیں یا سچے؟ ظاہر ہے کہ جھوٹے، اور جھوٹ خدا کی صفت ہے، نعوذ باللہ، نہیں، ظاہر ہے کہ خدا کی صفت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے صداقت جو اللہ کے اسماء حسنہ کا ایک نتیجہ ہے وہ اس وقت معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ 1% میں بھی نہیں ہے کیا؟ نہیں، اتنے میں تو ہے۔ تو جب امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ 1% نہیں پہ رہے گا، نہیں، سب میں آئے گا۔ پھر یہ ہم لوگ کہاں ہیں؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو خدائی بننے کا عمل ہے یہ اسماء حسنہ کی پیروی کا عمل ہے، اسماء حسنہ کو اپنے اندر لانے کا عمل ہے۔ اور یہ جو انتظار ہے یہ کس بات کا ہے؟ اگر اسی تھیم کو لے کر چلیں تو انتظار اس بات کا ہے کہ وہ تشریف لانے والے ہیں جو اللہ کے اسماء حسنہ کی سب سے بڑی تجلی ہے۔
ہم اور آپ کا کام کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا کام جو نصرت کے دعوے دار ہیں، ان کی اعانہ کرنے کے دعوے دار ہیں، یہ ہے کہ ان کی آمد سے پہلے اپنے اندر اس حد تک قرب فراہم کر دیں کہ بعد میں وہ ہمارے بے اصطلاح عوامی لفظ میں دستگیر بن جائیں اور ہمیں کسی مقام تک پہنچا دیں۔ اور اس عمل میں اگر ہم اور آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی چیز رکاوٹ ہے، تو پھر سمجھ لو ہم عوام ہیں، ہم اس 65% میں، پھر ہم اس سلیکٹڈ میں نہیں ہیں، بلا وجہ کا دعویٰ بھی نہ کریں گے، جبکہ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ ہے۔ تو اب میں اپنے موضوع اور نزدیک آتا ہوں۔ ہمارا موضوع یہ تھا کہ یہ جو دشمنان مہدویت ہیں، ان کے مقابلے میں علماء کا کردار کیا ہے۔ تو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا علماء ہیں کون، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ علماء وہ صنف ہیں جو خدائی بننے کے عمل میں، اسماء حسنہ کی تجلی بننے کے عمل میں معاشرے کے محتاج نہیں ہیں، ان کے پاس اپنا شعور ہے۔ یہ خود اتنے باشعور ہیں کہ یہ محتاج نہیں ہے کہ معاشرہ ان کو صداقت سکھائے، نہیں، یہ معاشرے کو صداقت سکھانے آئے ہیں، یہ معاشرے کو امانت داری سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے اندر اتنی تجلی آ چکی ہے۔ وہ جو دشمنان مہدویت ہیں وہ کون ہیں؟ آج کے زمانے میں اب میں کہوں گا صہیونزم ہے، امریکہ ہے، یہی سب ہم لوگ کہیں گے۔ یہ جو مثلا 600 سال پہلے صہیونیت اس طرح سے ظاہر نہیں تھی، 200 سال پہلے بھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، 400 سال پہلے، 500 سال پہلے امریکہ تھا ہی نہیں۔ اس وقت مہدویت کے دشمن کون تھے؟ اس وقت بھی تو غیبت تھی۔ صہیونیت تو آج کی پیداوار ہے، نام کی حد میں صہیونیت 1900 کچھ کے اندر بنی ہے، فکر پہلے سے تھی۔ امریکہ کا تو آپ کو معلوم ہے وجود ہی چند سو سال کا ہے، غیبت ہوئے بھی تو 1000 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس وقت دشمنان مہدویت کون تھے؟ اور ایک وقت آیا تھا جب نہ بنی عباس رہے تھے نہ بنی امیہ رہے تھے، غیبت پھر بھی تھی۔ اس وقت دشمنان مہدویت کون تھے؟ آج میں جب جنت البقیع کی زیارت جاتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے، میں کہتا ہوں اللہم العن بنی امیہ قاتبہ، اور بنی عباس کو بھی جو اہل بیت کے دشمنی کر رہے تھے، اور یہ مظلومیتیں اس کی نشانی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی ایک ٹائم آیا تھا جب نہ بنی امیہ تھے نہ بنی عباس تھے، اور ظہور پھر بھی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت دشمنان مہدویت کون تھے؟ تو اگر ہم اس پوائنٹ کو جو آقا نے ارشاد فرمایا، اور اس پوائنٹ کو جو خدائی بننے کا عمل کیا ہے، اسماء حسنہ کی تجلی ہمارے اور آپ کے اندر آنا، اس کو ہم دونوں کو جمع کریں تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ہر وہ شخص جو اللہ کے اسماء حسنہ کے مقابلے میں کھڑا ہو وہ در حقیقت دشمن مہدویت ہے۔ مہدویت اسماء حسنہ کا فروغ ہے۔ وہ شخص جو اسماء حسنہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، وہ کیسے کھڑا ہے اسماء حسنہ کے مقابلے میں؟ بھائی وہ جھوٹا ہے اور معاشرہ اس کو احترام دے رہا ہے، تو یہ اسماء حسنہ کا فروغ ہے کیا؟ یہ تو اسماء حسنہ کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے فرمایا ابھی آقا نے کہ بھائی آپ ایک جھوٹے کو، ایک دھوکے باز کو جو دھوکے بازی پہ فخر بھی کر رہا ہے اور آپ اس کو احترام بھی دیں، تو اب یہ آپ نصرت امام کر رہے ہیں۔ یہی دشمنی ہے امام کی۔ تو مثال کے طور پر میری مسجد کے اندر ایک انتہائی فضول انسان ہے جو کسی بھی طریقے سے اللہ کے اسماء حسنہ کی کوئی نشانی نہیں بن سکتا ہے، اور یہ انسان میری سوسائٹی، میری مسجد کا سب سے بڑا ڈونر ہے، اور یہ آتا ہے تو میں اس کے احترام میں کھڑا ہوتا ہوں، یہ میں نصرت امام کر رہا ہوں۔ چند لوگوں کا مجھے پتا ہے کہ یہ اللہ کے اسماء حسنہ کے 100% مخالف جا رہے ہیں، البتہ کوئی بھی 100% مخالف نہیں جا سکے گا، کچھ نہ کچھ خیر کی تجلی اس کے اندر بھی آئی جائے گی، لیکن کثرت کے ساتھ مخالف ہے، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، چلو احترام نہیں بھی کر رہا تو اس کے خلاف بول نہیں رہا، یہ نصرت امام ہے۔ اور میری ذمہ داری کیا تھی؟ میری ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صنفان من امتی اذا صلح صلح العالم و اذا فسد فسد العالم، الحکماء العمراء والعلماء، فقہاء۔ عمراء، فقہاء، یہ دو صنف ہیں، صحیح ہو جائیں سب صحیح ہوگا، خراب ہوں گے سب خراب ہوگا۔ نصرت امام کیا تھی؟ نصرت امام یہ تھی کہ اگر عمراء خراب ہو بھی جائیں تو فقہاء اپنی اقدار اور ارزشوں کو ضائع نہ ہونے دیں، وہ اقدار و ارزشیں کہ جو اسماء حسنہ کی بنیاد کے اوپر حاصل کی گئی تھیں۔
ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک جملے میں ہمارا کردار یہی ہونا چاہیے، جو بھی اسماء حسنی ان کو پروموٹ کر. جب پروموٹ کیسے ہوں گی؟ ہر چیز کا پروموشن اس کے حساب سے ہوتا ہے، ہر چیز کی تبلیغ اس کے حساب سے ہوتی ہے. مجھے کپڑا بیچنا ہے، اس کی تبلیغ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. مجھے گاڑی بیچنی ہے، اس کی تبلیغ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. مجھے اسماء حسنی لوگوں کے سامنے قابل قبول بنانے ہیں. آج کل تو مشکل یہ ہو گئی، قابل قبول بھی نہیں رہے بہت سارے لوگوں کے نزدیک. مجھے قابل قبول بنا کے پیش کرنا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں یہ دکھا دوں کہ اسماء حسنی کارآمد ہیں یا نہیں ہیں. اگر میں اور آپ صرف اتنا کر سکیں کہ وہ جو صفتیں لے کر امام تشریف لانے والے ہیں اور ان صفتوں کو انسانیت کو دینا چاہتے ہیں، ان اوصاف کی اہمیت، کارآمدیت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اپنے وجود سے ثابت کرتے ہیں. اگر میں اور آپ یہ کر سکے، اس کا مطلب یہ ہم نے امام کی نصرت یقیناً کر لی. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو بالکل الٹا رہا ہے، بالکل الٹا ہو رہا ہے. اور وہ کس طریقے سے الٹا ہو رہا ہے؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ وہی باتیں جو سب کر رہے ہیں. اب میں دوبارہ اپنی انہی کو کہہ رہا ہوں، جب تک میں اور آپ معاشرے کے سامنے، ہم لوگ صنف نازک کہتے ہیں خواتین کو اردو لغت کے اندر، صنف نازک خواتین ہوتی ہیں. اچھا، اگر وہی عورت ڈھنگ کا روزگار رکھتی ہو، ہمارے تو ایک زمانے میں اسٹیٹ بینک کی گورنر خاتون تھیں، اس کو کوئی صنف نازک کہے گا پھر؟ تو ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہمارے یہاں صنف نازک وہ ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے. صنف نازک عورت نہیں ہے، اب صنف نازک وہ ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے. اب باقی کہانی آپ خود دیکھ لو. اگر ہم صنف نازک ہیں تو یہ صنف نازک اپنی اقدار معاشرے کے صنف مضبوط کو دے گی کیسے؟ پہلے تو مجھے اور آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بھائی ہم حی قیوم کے قائم نمائندے ہیں، نہ زائل نمائندے. پہلے تو اپنے قیام کو ثابت کر لیں. میرا خیال ہے جس دن میں اور آپ اس معاشرے کے سامنے، پاکستان جیسے معاشرے کے سامنے یہ ثابت کر سکے کہ ہم جو صنف ہیں، اگر میں اس کو ایک صنف تعبیر کر دوں، یہ جو صنف ہے یہ معاشرے کی محتاج نہیں ہے جس معنی میں وہ سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ نفسانی ہو. اگر ہم یہ اور آپ ثابت کر سکیں. اچھا، یہ ہم اور آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ جب ہمارا شہریہ وہیں سے آ رہا ہے، جب ہماری کمائی وہیں سے آ رہی ہے. میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، نہ میرا کوئی حق ہے اس پہ کہنے کا. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اگر اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا تھا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، تو اللہ نے نبی کے ساتھ چلنے والوں کو استقامت کا کوئی گر بھی تو بتایا ہوگا. اگر وہ گر ہمیں آ جائے اور ہم استقامت پر آ گئے، واللہ پھر یہ ہماری تنخواہیں بھی دے رہے ہو نا، تو یہ ہمیں صنف نازک نہیں کہہ سکیں گے، یہ ہمیں نازک نہیں سمجھیں گے. اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ امام کی نصرت کرنے کے لیے، امام کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، وہ جو اللہ نے کہا تھا نبی سے کہ استقامت دکھاؤ اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی استقامت دکھاؤ، تو خدا نے ان کو استقامت کا کیا گر بتایا تھا. کیا اس گر پہ ہم عمل کر سکتے ہیں؟ کیا اس نسخے پہ ہم عمل کر سکتے ہیں؟ اچھا، اگر وہ نسخہ ایسا ہونا جس پہ عمل کرنے کے لیے پہلے آپ کو انگریزی سیکھنی پڑے گی، تو وہ نسخہ یقیناً غلط ہوگا. کیونکہ اللہ نے جب وہ نسخہ دیا تھا تو کیا یہ کہا تھا جو انگریزی جانتے ہیں وہ اس پہ عمل کریں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. اگر کوئی یہ کہنا وہ نسخہ ایسا ہے جس کے لیے پہلے آپ کے بابا کو مالدار ہونا ضروری ہے، بات غلط ہے. اگر کوئی یہ کہ وہ نسخہ ایسا ہے جس کے لیے پہلے آپ کے پاس پی ایچ ڈی ماسٹرز ہونا ضروری ہے، وہ بات بھی غلط ہے. یہ نسخہ ایسا ہونا چاہیے جو عمومی ہونا چاہیے، اس میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ نسخہ خود استقامت دینے والا ہو. اور وہ نسخہ کیا ہے؟ بہت سادہ سا. وہ نسخہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اپنی عاجزی اور انکساری کے اظہار کے لیے. جو یہ کرے گا خدا اسے استقامت دے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اچھا، اس میں کوئی رکاوٹ ہے؟
آپ 4:30 بجے صبح کو اٹھ جائیں، آدھا پونا گھنٹہ اللہ کے سامنے انکساری اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے طلب نصرت کریں، اس میں امریکہ رکاوٹ ہے؟ آپ کی تنخواہ کا کم ہونا رکاوٹ ہے؟ کیا چیز رکاوٹ ہے اس میں سوائے ہمارے اپنے آپ کے؟ ہم خود رکاوٹ ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ اس کام میں، کم از کم کوئی رکاوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ خود جانتے ہیں بعض لوگ رات کو 2 بجے سوتے ہیں پھر 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، بعض لوگ رات کو 11 بجے سوتے ہیں پھر بھی 6 بجے نہیں اٹھ پاتے۔ اس کا مطلب اس کا تعلق جسم کی تھکاوٹ سے بھی نہیں ہے کہ آپ کے مولانا آپ کے کمرے میں اے سی چل رہا ہوگا نا، لہذا آپ کم سوتے ہیں تو جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ بہت سارے ساری رات اے سی چلاتے ہیں پھر بھی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، اور بہت سارے کنویں کی آگ کے اوپر بھی، مثلا کوئلے کی آگ پہ بھی سوتے ہیں تب بھی 2 گھنٹے میں اٹھ جاتے ہیں نماز کے لیے۔ اس راز استقامت میں کیا رکاوٹ ہے؟ واللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم رکاوٹ ہیں۔ اور اگر کوئی مجھ سے کہنا مولانا میں نے اس کے اوپر عمل کیا مجھے یہ نہیں ملا ہے، تو پھر اس نے وہ جملہ کہا ہے جو تمام سمجھ لو ہمارے عرفاء فقہا نہیں معلوم کثرت احادیث عقائد کے انتہائی اہم فروع، ان سب کا انکار ہو گیا، ان سب کا انکار ہو گیا۔ پھر اس کا مطلب ہم سب کو معلوم ہے، آیت اللہ قاضی طباطبائی آیت اللہ مرحوم بہجت کے استاد ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں اگر اول وقت پڑھو نماز تو معنویت یقیناً حاصل کر لو گے۔ تو وہ پوچھنے والے نے آغا بہجت سے کہا آغا یہ جو اول وقت نماز پڑھے گا تو یقیناً معنویت لے لے گا، یہ توجہ سے پڑھے گا تب ایسا ہوگا؟ یعنی کہ نہیں، اگر توجہ سے پڑھتا تو توجہ کی وجہ سے مل جائے گی۔ یہ تو وہ ہے جو توجہ سے نہیں پڑھے گا تب بھی اول وقت پڑھے گا تو اس کو خدا معنویت دے دے گا، اعلیٰ مقامات دے دے گا۔ اور اگر کوئی سحر کے پہر میں کھڑے ہو کر خدا سے اپنے لیے رزق مانگے، خدا سے اپنے لیے عزت مانگے، خدا سے اپنے لیے استقامت مانگے، یہ خدا نہیں دے گا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ نہ دے، ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ دے۔ بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی اس پہر میں کھڑے ہو کر دشمنی بھی مانگ لے تو خدا وہ بھی دے دے گا، وہ وقت ہے ایسا۔ تو عزیزان محترم، جو مجھے سمجھ میں آیا، میں نے بڑا وقت لیا آپ کا، وہ یہ تھا کہ مہدویت وہی خدائی بننے کا عمل ہے اللہ کے اسماء حسنہ کے اندر، اور یہ عمل ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے 20-25% کے لیے، چاہے یزید کا دور ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ اور میں اگر اس منتخب حلقے کے اندر ہیں تو ہمارے لیے یہ مہدویت اور الہی بننے کا عمل اور اسماء حسنہ کے قرب حاصل کرنے کا عمل یہ قطعاً نہیں رکنا چاہیے، بلکہ ہمیں وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو یہ ثابت کر کے دکھائے کہ بھائی یہ وہ مطلوب ہے، مقصود ہے جس کے پیچھے آپ نے جانا ہے۔ اور امام کی تشریف آوری پر بھی یہی ہونا ہے۔ نتائج میں لوگوں کو وسائل دنیاوی بھی مل جائیں گے لیکن وہ ہدف نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ اور اس میں جو رکاوٹ ہے وہ ایک استقامت ہے، اور اس استقامت کا راز وہ اللہ کی بندگی ہے جو انسان تنہائیوں میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ اور یہ نہ کرنا کسی دشمن کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف اپنی وجہ سے، اس میں دشمن ہم خود ہیں۔ بس عزیزان محترم، اگر ہم وہ تھے جو امام عوام کو مہدویت کی طرف قائل کرنے والے تھے اور ہماری کمزوری کا راز یہ نکلا کہ ہم اس پہر میں کھڑے ہو کر خدا کی بندگی نہیں کر سکے، تو اب مجھے بتائیے کہ امام کی دشمنی کون کر رہا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی یہ کہنا امام کے دشمن دشمنی نہیں کریں تو میں کہوں گا پھر وہ دشمن کیوں ہیں؟ پھر یہ جو رکاوٹ ہے یہ دوستوں کا دشمنی کرنا ہے۔ دشمن تو ہمیشہ دشمنی کریں گے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ دوستوں نے جو دشمنیاں کی ہیں اس کی وجہ سے یہ غیبت چل رہی ہے، ورنہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے، باقی ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ اس نقص کے اندر، اس کیا ایک معنی میں جرم کے اندر شریک ہوئے ہوئے ہیں، اور اس کی سزا میں ہم یہ غیبت اٹھانے پہ مجبور ہیں، جس کی وجہ سے بے عزتیاں بھی آئی ہیں، جس کی وجہ سے جسموں کے نقصان بھی ہوئے ہیں، فکروں کے نقصان بھی ہوئے ہیں، سارے نقصانات ہوئے ہیں، اور اس کا حل جو ہے وہ وہیں پہ چھپا ہوا ہے۔
اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو اس کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب دیکھیے میں نے شروع میں ہی آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ 2 تقریریں جھیل لی ہیں تو پھر آپ یقیناً صابر ہیں، اور آپ نے بالآخر ایک آدھا گھنٹہ اور جھیل لیا، تو انشاءاللہ پروردگار آپ کے صبر میں اضافہ فرمائے۔ مذاق سے ہٹ کر ہم سب کو معلوم ہے مہدویت کا امتحان اتنا سادہ نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے مہدویت کا امتحان اتنا سادہ نہیں ہے، اتنی سادگی سے معاملہ نہیں نپٹے گا، شاید نبٹ بھی جائے ہمارے لیے نہیں نپٹے گا۔ قوموں میں فرق ہے، کچھ قومیں جو جان دے رہی ہیں، جس قوم میں میں اور آپ بیٹھے ہیں جس خطے کے اندر، اس کے پاس ایک فخر ہے، پوری دنیا کے اندر کسی نے اتنی عزاداری نہیں کی جتنی بر صغیر نے کی ہے۔ اس قوم کا یہ فخر ہے، اس قوم کا ایک فخر ہے، یہ کم وسائل میں اپنے دینی فکر کے تحفظ کی ماہر ہے۔ اس قوم کا ایک فخر ہے، کم وسائل میں اپنی دینی فکر کے تحفظ کی ماہر ہے۔ یہ قربانیاں دیتے وقت کیلکولیشن بھی نہیں کرتی ہے، یہ بغیر کیلکولیشن کے قربانی دے دیتے ہیں۔ یہ اس قوم کے افتخارات میں سے ہے۔ اس وقت ہم پیچھے آ گئے، یعنی سمجھ لو کئی 100 سال تک ہم فکر مہدویت کے ایک معنی میں علمبردار تھے، اس وقت 4 قومیں اور ہیں جو ہم سے بہت آگے چلی گئی ہیں۔ البتہ مجھے اندازہ ہے وہ 4 قومیں وہ آگے گئی ہیں جو اپنے معاشروں کے اندر اکثریت میں تھیں، اور ہم شدید اقلیت کے اندر ہیں، تو میں توقع نہیں کر رہا کہ ہم ان 4 کے مد مقابل ایک طاقت بن کے سامنے آتے، لیکن شاید اس سے بہتر ہوتے جو اس وقت ہیں، اس سے ہم بہتر ہو سکتے تھے۔ تو اگر اللہ نے چاہا اور ہم اور آپ اسی نسخہ استقامت کے اوپر چلے گئے تو ہمیں وہی مقام مل سکتا ہے جو ہمارے پاس تھا انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ، اور میں جب بھی یہاں پہ عرائض پیش کرتا ہوں اپنے اندر گھر جا کے یقین جانے، اللہ جانتا ہے میں سرزنش کرتا ہوں کہ مجھے یہاں بولنے کا حق کیوں دیا گیا تھا۔ یہ حق میرے پاس قطعاً نہیں تھا، لیکن وہ ہمارے دوست رضی حیدر صاحب، مولانا رضی حیدر صاحب نے کہا تو اب میں ان کے سامنے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نہیں کروں گا، تو وہ سمجھتے کہ یہ اکھڑ رہا ہے اور اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے کہنے کے لیے، تو اس خاطر میں آنے کے اوپر بھی مجبور ہوں، اس خاطر آپ کو یہ زحمت برداشت کرنی پڑی۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، بی بی ام الائمہ کے حضور ادائے احترام کے لیے، امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے، مہدویت میں نصرت انصار، آوان و انصار کے مقام تک پہنچنے کے لیے انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔